کہ ایک شخص کو پورا حق ہونا چاہیے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے۔ میں آپ سے کام لینا چاہتا ہوں یا آپ مجھ سے کام لینا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے مابین جو معاہدہ طے ہو جائے گا اس میں مجھے اختیار ہونا چاہیے فسخ عہد کرنے کا، فسخ معاہدہ کرنے کا۔ میں اگر یہ محسوس کرتا ہوں آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ہائر اینڈ فائر کا پورا اصول ہونا چاہیے، تاکہ جو کام کرنے والا ہے اسے بھی یہ معلوم ہو کہ میرے ساتھ میں جو معاہدہ کر رہا ہوں مجھے کام کرنا ہے۔ اب اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزدوروں کا والی وارث کون ہوگا؟ فرض کیجئے کہ کسی وقت صورت ایسی بن جاتی ہے کہ ملک کے اندر کام کی کمی ہے اور سرمایہ دار جو ہے، کارخانے دار جو ہے، جو مستاجر ہے، وہ ریٹ کم کرتا چلا جاتا ہے، اس حد تک کم کرتا چلا جاتا ہے کہ جو سبسسٹنس لیول ہے اس سے بھی نیچے بات چلی گئی ہے، تو مزدور کے پاس بارگیننگ پوزیشن کس بنیاد پر ہوگی؟ یہ ہے اصل مسئلہ کہ اس معاملے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسلام کے نظام معیشت کے اندر اور نظام خلافت میں اس کا حل کیا ہوگا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مستاجر اور اجیر کا معاہدہ ہے، اس معاہدے میں نظام خلافت میں جو نظام حکومت ہے وہ گویا کہ فریق ہے، وہ اس معاہدے کے اوپر پورے طور پر عمل کروانا اس کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قتل عمد کے مقدمے میں آپ کو معلوم ہے کہ مدعی جو ہے اسلامی نظام میں حکومت نہیں ہوتی، مدعی ہے مقتول کے ورثاء۔ حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قاتل کو پکڑے اور اس کو لا کر جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے سامنے کھڑا کر دے کہ آپ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، آپ چاہیں تو اس سے قصاص لے لیں، یعنی ان سے رقم لے لیں اور وہ جو خون بہا ہے وہ قبول کر لیں، اور آپ چاہیں تو جان کے بدلے جان آپ کے ڈسپوزل پر ہے۔ یہاں حکومت جو ہے ساری محنت کر رہی ہے جو بھی ان کے مابین معاملہ اسے صحیح طور پر نافذ کرنے کا۔ اس اعتبار سے جو بھی کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ جو بھی ہو رہا ہے، اس کو در حقیقت اس کی تنفیذ اور اس میں یہ دیکھنا کہ کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے کہ معاہدہ ہے اور اس کو پھر پورا نہیں کیا جا رہا، جو بھی شرائط طے کی گئی تھی اس کے مطابق ویجز ادا نہیں کی جا رہی، یا جو اور بھی اس کے لیے سہولتیں تھیں وہ اس کو ادا نہیں کی جا رہی۔ یہاں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ بیعت خلافت کے فوراً بعد جو خطبہ دیا تھا اس کا ایک اہم اصول یہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دو۔ معاہدات کی تنفیذ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی نظام خلافت میں، اس کی پوری طریقے سے بیکنگ۔ اور اس کے ضمن میں جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو، یعنی پرامپٹ پیمنٹ ہو، صحیح پیمنٹ ہو، جو معاہدہ ہے اس کی پوری جو ہے پابندی کی جا رہی ہو، اس کا پورا نظام حکومت اس کا اہتمام کرے گی، اور حکومت گویا کہ اس معاملے کے اندر ہر طریقے سے عدل کو قائم کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اس سے آگے ہے اصل معاملہ کہ حل کیا ہے، بارگیننگ پوزیشن کیا ہوگی۔ بارگیننگ پوزیشن جو دیتی ہے نظام خلافت جو بارگیننگ پوزیشن دیتا ہے مزدور کو، وہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات کی کفالت بیت المال کے ذمہ ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے صحیح ویج نہیں مل رہی، وہ کام نہ کرے، یہ اس کا اختیار ہے، اور وہ بیت المال سے اپنی بنیادی کفالت کا حقدار ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ آج اصل میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ کہنے کو تو کہہ دیا جاتا ہے نظام سرمایہ داری میں کہ ٹھیک ہے مجھے حق حاصل ہے، میں کارخانہ بند رکھوں یا چلاؤں، میں بند کر دوں، لاک آؤٹ کر دوں، تمہیں حق حاصل ہے کام کرو نہ کرو، میں تو یہ ویج دے رہا ہوں، یہ قابل قبول ہے تو کام کرو، نہیں ہے تو جاؤ۔ یہ جو ہے بظاہر تو بہت ایکول پروپوزیشن ہے کہ مجھے بھی حق ہے تمہیں بھی حق ہے، لیکن اس میں جو عدم مساوات ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ کارخانے دار اگر ایک مہینہ کیا ایک سال بھر بھی کارخانہ بند رکھے تو اس کے بچے کو فاقہ نہیں آتا، مزدور کی چند دہاڑیاں بھی ٹوٹ جائیں تو اس کے گھر میں فاقہ آ جاتا ہے۔ لہذا وہ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہے، وہ معاہدہ اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کے قدم جو ہے مضبوط زمین پر نہیں ہے۔ اس کا حل ہے جو اسلام نے دیا ہے، اس کو ہمارے بعض مغربی ممالک نے بھی مختلف ناموں سے اختیار کیا ہے۔ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ہے جو کہ یو کے میں ہے، برطانیہ میں ویلفیئر الاؤنس ہے، اس کو ہے بتمام و کمال جو شریعت نے نافذ کیا ہے نظام زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ کی سوشل انشورنس موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو فاقہ نہیں آئے گا، یہ بیت المال کی ذمہ داری ہے۔
تمہیں صحیح مناسب ویج ملتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو بنیادی کفالت، جو بھی ضروریات زندگی ہے ان سے اوپر ملے گی تو آدمی کام کرے گا، اس سے اوپر نہیں ملے گی تو کام کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس درجے میں تو اس کی کفالت کی ذمہ داری بیت المال میں نہیں ہوئی۔ اس سے خود بخود ایک لیول از خود معین ہو جائے گا کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیزیبلٹی رپورٹ ہے، بہت اچھا منافع بخش کاروبار ہے، فلاں چیز بنانی ہے، اس کی مارکیٹ کے اندر اور معاشرے کے اندر طلب پیدا ہونے والی ہے، کوئی شخص ہے جس نے کہ یا کچھ لوگوں نے مل کر سرمایہ جو ہے اتنا جمع کر لیا ہے، شراکت کا کوئی نظام ہے، اس میں وہ کام کر رہے ہیں، اب انہیں کچھ لوگ چاہیے کہ جو اجرت پر کام کریں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے لیے اٹریکٹیو ٹرمز دیں گے تو لوگ کام کریں گے، اور وہ اٹریکٹیو ٹرمز نہیں ہے تو وہ کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ کوئی والی اور وارث نہیں ہے۔ اسلامی ریاست، نظام خلافت، اس کا والی ہے، اس کا وارث ہے، اس کے بچے کو بھوک نہیں آئے گی، اس کے بچے کو فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ نظام ہے در حقیقت کہ جس سے وہ ساری چیزیں دونوں برکات کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کا جو نظام ہے اس وقت تو چونکہ اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کے فتح کے ڈنکے ہیں، مقابلے میں ایک ہی نظام تھا، اسلامی نظام تو ابھی ہمارے ذہنوں میں ہے، یا وہ یہ کہ مسلمانی در کتاب مسلمان در گور، مسلمان قبر میں اور مسلمانی کتاب میں، قرآن میں اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے، حقیقت میں تو دنیا میں کہیں ہے نہیں۔ بڑی اچھی بات کہی ہے، ہمارے تحت الشعور میں موجود ہے، شاہ صاحب نے جو فرمایا، ضرورت ہے اسے ابھار کر لایا جائے، یہ صحیح بات ہے۔ فطرت انسانی کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ہے، یہ تو غلط ماحول میں پردے ڈال دیے۔ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ نسل آدم کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے۔ ہر ایک کے اندر وہ روح ہے اللہ نے جو اپنی پھوٹی ہوئی ہے، نفخت فیہ من روحی، وہ تو ہر ایک دل کے اندر موجود ہے۔ یہ تو ماحول نے غلط پردے ڈال دیے ہیں، حجابات طاری کر دیے ہیں، اس ماحول نے اسے نصرانی یا یہودی یا مجوسی بنا دیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر ظاہر بات ہے اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت، حضور کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ، قرآن مجید کی تعظیم، چاہے پڑھیں گے نہیں لیکن اس کی بے حرمتی ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، حضور کا اتباع نہیں کریں گے، لیکن حضور کی عزت کے اوپر اگر کہیں حرف آ رہا ہو تو اس کے لیے لوگ اپنی خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ وہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بروئے کار لایا جائے، اس میں نظم پیدا کیا جائے، انہیں آمادہ کیا جائے کہ خود بھی اس اسلام پر کاربند ہو کہ جس اسلام کے وہ نام لیوا ہیں اور جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر موضوع ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دنیا میں اس وقت دو ہی طاقتیں تھیں، دو ہی نظام تھے۔